تو آئیے دوستو ہم ایک تمثیل پر غور کرتے ہیں جس کا عنوان ہے کیا گھر کا مالک آخرکار جاگ گیا؟ ایک امیر کسان اپنے گھر کے اندھیرے میں بیٹھا تھا۔ ایک غریب مشکوک شخص کا ادھر سے گزر ہوا اور اس نے اندر گہرا اندھیرا دیکھا۔ یہ سوچ کر کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، اس نے اندر داخل ہونے اور چوری کرنے کا فیصلہ کیا۔ بہت احتیاط سے وہ گھر میں داخل ہوا اور لائٹ کو جلایا۔ دیکھا کہ مالک ایک کونے میں بیٹھا اسے دیکھ رہا ہے۔ چور ڈرا اور حیران ہوا، لیکن کسان نے کوئی لفظ نہیں بولا کیونکہ مالک نے نہ ہی کوئی آواز نکالی اور نہ ہی اسے چوری کرنے سے روکا۔ چور نے قیمتی سامان جمع کرنا شروع کر دیا۔ اگلی شام چور دوبارہ گھر سے گزرا اور دیکھا کہ وہاں ابھی تک روشنی نہیں ہے۔ وہ احتیاط سے کھڑکی سے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ مالک ابھی تک بیٹھا ہے اور اس نے پھر بھی نہ ہی کچھ کہا اور نہ کچھ کیا۔ تو چور نے اگلے کمرے میں جانے اور اسے خالی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح تیسرے دن بھی ہوا، مگر چوتھی شام کو جیسے ہی چور گھر میں داخل ہوا تو مالک نے اچانک چھلانگ لگائی اور زور سے شور مچایا اور چور کو پکڑ لیا۔ پولیس کو بلا کر اسے جیل میں ڈلوا دیا۔ تو دوستو ہم اس تمثیل پر غور کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے کہ ذمہ دار یا گھر کے مالک کو سمجھدار بننے میں اتنا وقت کیوں لگا؟ اسی طرح ہم پوچھ سکتے ہیں، کیا خدا دور بیٹھا دیکھتا رہا کہ موسیٰ کی توریت اور زبور اور نئے عہد نامے کے صحیفوں کو لوگ بدلتے رہے؟ کیا وہ صرف اس وقت اپنے کلام کی حفاظت کرنے کے لیے نمودار ہوا؟ جب قرآن مسیح کے 600 سال بعد آیا، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ خدا نے ہمیشہ اپنے ابدی کلام کی حفاظت کی ہے اور بائبل مستند اور غیر تبدیل شدہ ہے۔